أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے نہایت مہربان ہے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. البتہ متقیوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس نعمتوں بھرے باغات ہے. بھلا کیا ہم فرما برداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں طے کر لیتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم پسند کرو گے؟ یا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک باقی رہنے والی قسمیں لے رکھی ہے کہ تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم طے کرو گے؟ ان سے پوچھو کہ ان میں سے کون ہے جس نے اس بات کی ضمانت دے رکھی ہو؟ کیا خدائی میں ان کے مانے ہوئے کچھ شریک ہے جو یہ ضمانت لیتے ہو؟ تو پھر لے آئیں اپنے ان شریکوں کو اگر وہ سچے ہیں. جس دن ساکھ کھول دی جائے گی اور ان کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اس وقت بھی انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا
جب یہ لوگ صحیح سالم تھے۔ لہذا اے پیغمبر، جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی انہیں تباہی کی طرف لے جائیں گے۔ اور میں انہیں ڈھکیل دے رہا ہوں اور میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لوگ لکھ رہے ہوں؟ غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ، اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا۔ اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں سنبھال نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا۔ پھر ان کے پروردگار نے انہیں منتخب فرما لیا اور انہیں صالحین میں شامل کر دیا۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، جب وہ نصیحت کی یہ بات سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اپنی تیز تیز آنکھوں سے تمہیں ڈگمگا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو دیوانہ ہے، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ قلم کی تفسیر چل رہی ہے۔ اس میں خاص طور سے بات کہی گئی تھی کہ مکہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، چونکہ شروع کی دعوت میں حضور اکیلے تھے تو ان کو لگتا تھا کہ ان کی بات چلنے والی نہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کچھ ایسا نیا مارکیٹ میں لے کر آئے کہ آج تک ہم نے باپ دادا سے نہیں سنا، کہ مورتی پوجا مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو۔ اور ایسا جو آدمی ہے سماج سے بالکل الگ جا رہا ہے، اس کی چلنے والی نہیں ہے، تو گانڈا آدمی ہے، چلو چھوڑو اس کو۔ اس طرح کی باتیں حضور کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اس کا جواب دیا، اور مکہ والوں کو ایک قصہ سنا کر دھمکایا کہ جو آج تمہارے پاس نعمتیں ہیں، سرداری ہے، مال دولت ہے، تو کسی دھوکے میں مت رہنا، میں نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہوں۔ پھر ایک قصہ سنایا باغ والوں کا جو ہم نے سنا، کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں مال جو خرچ کرتے تھے ان کے ابو، اس کو دبانے اور ہٹانے کی کوشش کی تو اللہ نے پورا مارکیٹ ہی ڈاؤن کر دیا، اور سب ان سے جو ہے اللہ نے چھین لیا، اور اللہ کی پکڑ آ گئی۔ تو اسی طرح کی پکڑ کے بارے میں مکہ والوں کو دھمکایا تھا شروع میں، اور بعد میں قحط ان پر بھی آیا۔ حضور جب مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے تو مکہ والوں پر پکڑ آئی، اللہ کی ایسی پکڑ آئی کہ ان کا اناج غلہ دانہ پانی سب بند کر دیا اللہ نے، ان کو چمڑے تک کھانے پڑے، چمڑے جلا جلا کر انہوں نے کھائے۔ پھر حضور کے پاس مدینہ گئے، رشتہ داری کا واسطہ دیا، کہا کہ آپ تو بہت کریم ہیں، رشتہ داری کو آپ نبھاتے ہیں، تو ہمارے لیے دعا کر۔ حضور نے دعا کر دی باہر، اور پھر وہ عذاب ٹل گیا۔ اب جو آج آیتیں پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ مکہ والوں کو سنا رہے ہیں، کافروں کو۔ پہلے تو جب عذاب کی بات آتی ہے نا، تو جس کے دل میں خدا بستا ہو اور آخرت کا جس کو سوچ ہو نا، تو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ تو قرآن کی عادت ہے کہ جہاں عذاب کی بات آتی ہے وہاں نیک لوگوں کو اللہ خوشخبری سناتا ہے کہ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اور جہاں دنیا والوں کی دنیا داری کی بات آتی ہے تو وہاں پر بھی اللہ نیک لوگوں کو کہتا ہے کہ اس دنیا پر مرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ اس دنیا پہ یہ لوگ کیا اتراتے ہیں اور کیا جو ہے گھمنڈ کرتے ہیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اصل جو ہے جو متقی لوگ ہیں، متقی کا مطلب ہے جو اللہ سے ڈرے، جو شریعت میں جائز کام کرنے کے کہے گئے وہ کرے، اور جو ناجائز کام ہے ان کو نہ کرے۔ تقویٰ بہت آسان، اللہ کا ولی بننا بہت آسان، کچھ نہ کرنے کا نام ولی۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ گناہ مت کرو، کیا مت کرو؟ گناہ مت کرو، آدمی اللہ کا ولی ہو گیا، چاہے ہوا میں اڑے یا نہ اڑے، پانی پہ چلے یا نہ چلے، کچھ کرامت اس سے ہو یا نہ ہو، شریعت کے احکام کو فالو کرتا ہے، گناہ نہیں کرتا، یہ آدمی ولی ہے، چاہے سیدھا سادہ ہو چاہے مزدوری کرتا ہو۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے میں نے جنت میں بہت نعمت والے باغ تیار کر کے رکھے ہیں، اور وہ کیسے ہیں وہ کسی کے دماغ میں آنے والے نہیں ہے، بس ایمان رکھو کہ اللہ نے جو ہے ایسی تیار کر کے رکھی ہے کہ کوئی آدمی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔
نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دماغ نے اس کو سوچا، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا کہ ولا خطر علی قلب بشر، حضور نے فرمایا ایسی جنت ہے۔ تو جب یہ جنت کی تذکرے کیے جاتے تھے نا کہ وہاں نعمتیں ملے گی، تو کافر یہ کہتے تھے کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو مانتے نہیں ہے، لیکن سپوز کر لو کہ ایسا ہو گیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے تو ہم کو دنیا سے بھی اچھا اللہ دیں گے۔ اور لاجک کیا تھا؟ لاجک یہ تھا کہ دیکھو یہاں ہم دنیا میں ہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو جب دنیا میں اللہ میاں نے دیا ہے تو آخرت میں بھی دیں گے اور تم سے اچھے ہوں گے ہم لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسی بات ہو گئی، یہ تو کوئی لاجک نہیں اس کے پیچھے کا کہ کوئی آدمی ایک حکومت کی باتوں کو مان کر چلے اور ایک آدمی جو ہے حکومت کے قانون توڑ کر چلے، دونوں کے ساتھ حکومت ایک جیسا معاملہ کرے، ایسا تو ہوتا ہے نہیں۔ گیری والی مونگ پھلی اور کھلی مونگ پھلی میں فرق ہوتا ہے، عقل مانتی ہے، ایسا تھوڑی ہے دونوں ایک جیسی ایک ہی تول میں مل جائے گی، دونوں کا ایک ہی وزن ہوگا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کہ تم ایسی بات کرتے ہو کہ ہم مجرم کو یعنی کافروں کو اور ایمان والوں کو بالکل برابر سیم سیم کر دیں گے۔ ما لکم کیف تحکمون، عقل کہاں گئی تمہاری؟ خالی ہو گیا بھیجا، مطلب یہ کہ عقل تو اس کو قبول نہیں کرتی۔ اب کسی بات کو منوانے کے لیے دو ہی سورسز ہے، یا تو عقل کے لاجک پر سمجھا دو یا پھر دھارمک اسٹائل میں سمجھاؤ، یعنی کہ کوئی معتبر کتاب لا کر دکھاؤ، جیسے قرآن میں لکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ دیکھو عقل میں آنے والی بات تو نہیں۔ ہم لکم کتاب فیہ تدرسون، اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ہے جس میں لکھا ہو کہ تم جو کہتے ہو وہی ملے گا تم کو؟ ایسی کوئی کتاب تو تھی نہیں مکہ والوں کے پاس۔ تو اللہ دوسرا آپشن رکھتے ہیں کہ چلو اور ایک آپشن، کیا ہم نے پرسنل میں کوئی میٹنگ کر کے تم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ جیسے دنیا میں تم کو کھلاتے پلاتے ہیں، اللہ نے وعدہ لے رکھا ہے نا کہ کسی کافی کسی مخلوق کسی کو بھوکا نہیں، سب کا رزق ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ باندھ رکھا ہے۔ تو جیسے دنیا میں تم کو پالنے کا ہم نے وعدہ کر رکھا ہے، ایسا کوئی قیامت کے بعد بھی ہم نے کوئی وعدہ تم سے کر رکھا ہو تو بتاؤ، حالانکہ ویسا بھی کچھ نہیں۔ تو اللہ تیسرا آپشن رکھتے ہیں کہ پھر تو یہ بتاؤ کہ شاید تمہاری دماغ میں یہ بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ہمارے جو دیوی دیوتا ہے، کون ہے؟ دیوی دیوتا ہے، مورتی پوجا جن کی ہم کرتے ہیں، شاید یہ ہمارا کلیان کر دیں گے۔ تو اللہ کہیں گے لاؤ ان کو، کیا کرو؟ ہمارے مقابلے میں لا کر دکھاؤ کہ ہمارا کوئی فیصلہ بدل کر دکھا دے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ اب مورتی بیچاری کیا کر سکتی ہے، وہ تو پوجنے والے سے بھی کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، قرآن نے کہا کہ یہ بھی کمزور، یعنی جو پوج رہا ہے وہ بھی کمزور اور جس کی پوجا ہو رہی ہے وہ بھی کمزور، بلکہ دیکھنے جائے تو جو پوج رہا ہے وہ تھوڑا اچھا بھی اور طاقتور بھی ہے، اس سے کوئی چیز چھینو تو لے لے گی، کہاں چھین کے لے جا رہا ہے۔ لیکن مورتی کے پاس سے دودھ بھی غائب، مٹھائی بھی غائب، پیسے بھی غائب، وہ ایسی کی ٹس کے مسئلے تھی، اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات کسی بھی طرح لاجک میں آتی نہیں ہے، یہ تمہاری بکواس ہے۔ تم جو یہاں آخرت میں عزت کی بات کرتے ہو نا، میں تمہیں ذلت کے نقشے سناتا ہوں، سنو۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود وهم سالمون فلا یستطیعون، کہ قیامت کے دن تم عزت کی بات کرتے ہو حالانکہ تم ہم کو نہیں مانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک قیامت کے ایک قصے کا تذکرہ کیا ہے، اس کی تفصیل حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اپنی ساق کھولیں گے۔ ساق عربی میں کہتے ہیں پنڈلی کو، کس کو؟ لیکن ہمارے دماغ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس کو متشابہات بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں متشابہات میں سے ہیں، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل ہم کو معلوم نہیں، جتنا اللہ نے بتا دیا ایسا ہوگا، اب کس طرح ہوگا ان کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال اللہ اپنی شان کا اظہار کریں گے میدان حشر میں، جس طرح بھی ان کی کوئی صفت ظاہر ہو تو آٹومیٹکلی لوگ کیا ہوں گے؟ سجدہ کرنا چاہیں گے۔ تو ایمان والے سچے جو مسلمان تھے وہ فوراً سجدے میں گر جائیں گے، لیکن جو کافر تھے یا جو منافق تھے، یعنی اوپر سے تو بتاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر دل میں کیا بھرا ہوا تھا؟ کفر بھرا ہوا تھا، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے اسلام کو فالو کرتے تھے، اندر سے ایمان کو مانتے نہیں تھے، یہ لوگ سجدہ کرنا چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ دنیا میں تو تکبر کی وجہ سے اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے کافر لوگ، آخرت میں اللہ ان کو عاجز کر دے گا۔ ان کے تختے ہوتے ہیں نا، جو چیز موڑ نہیں سکتے ہو کیسے کڑک ہو جاتی ہے، اللہ نے کمر ایسی کر دے گا۔ اور جب یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے اور پورے ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم مجرموں میں آ گئے۔ کہاں گئے؟ ہائی لائٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ کہ یہ ہے مجرم، یہ جائیں گے جہنم میں۔ اس وقت ان کی جو ہے نا
حالت خراب ہو جائے گی. ابھی تو عزت کی باتیں کر رہے تھے کہ ہم کو بہت اچھا ملے گا. اللہ کہہ رہے ہیں خاشعۃ ابصارہم، تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں کہ تم نگاہ اٹھا کر دیکھ سکو، تم شرمندگی کے مارے نگاہ یوں جھکا کے رکھو گے. جیسے پولیس کے سامنے مجرم پکڑا جائے، جج کے سامنے، اس کی نگاہ کیسے جھکی رہتی؟ شرمندگی کی وجہ سے. ان کی شرمندگی کی وجہ سے نگاہ کیا ہو جائے گی؟ جھک جائے گی. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کو دیکھ کر لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ذلت کس کو کہتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم کو دیکھ کر ذلت اس دن سمجھ میں آئے گی کہ ذلت کس کو کہتے ہیں. ذلت ان کے اوپر چھائی ہوئی ہوگی، یعنی ان کی پوری باڈی ہے نا، وہ پوری ذلت کا انٹروڈکشن ہوگا کہ دیکھو ذلت اس کو کہتے ہیں. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، کہاں عزت کی بات کرتے ہو، تمہاری حالت پتلی کر دیں گے ہم، یہ اللہ کہہ رہے ہیں. وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، حالانکہ یہ لوگ دنیا میں سجدہ کرنے پر قادر تھے. کیسے تھے؟ قادر، صحیح سالم تھے، تندرست تھے، سجدہ کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. ہمارے نبی دعوت پہنچاتے تھے، دیندار لوگ دعوت پہنچاتے تھے، لیکن سنا نہیں. تو وہ جو ان کے اندر صلاحیت تھی نا سجدہ کرنے کی، وہ چونکہ انہوں نے ناقدری کی نا کہ نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے، تو ان کے اگنور کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. تو یہ اللہ کا جرم نہیں، ان کا جرم ہے. اللہ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا. تم نے اگنور کر کر کے ایک چیز کو ڈیمیٹ کیا اتنا کیا کہ وہ صلاحیت تمہارے اندر سب کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی، یا تم سجدہ نہیں کر سکتے. یہ آخرت کا معاملہ ہے. اب آگے جو ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ میں حضور کو جو ہے سمجھایا جو ہے ہدایت دی جا رہی ہے کہ دیکھو مکہ والے ہی کہتے تھے کہ تم کہتے ہو کہ آخرت میں تمہاری حالت پتلی ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا. تو اگر واقعی ایسا ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اچھے نہیں، یہ تو ہمارے پاس سرداری کیوں ہے گی، ہمارے پاس مال دولت کیوں ہے، ہمارے پاس جو ہے فوج کیوں ہے، طاقت کیوں ہے، اللہ کا عذاب ابھی آ جانا چاہیے. اب ظاہر سی بات ہے ایک دن کوئی بولے، 2 دن بولے، تو حضور تو انسان تھے نا، سینے میں دل رکھتے تھے. حضور کو ان باتوں سے تکلیف ہوتی تھی، اور قرآن نے خود کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے دل پر کیا ہوتی ہے؟ تنگی ہوتی ہے ان باتوں کی وجہ سے، طعنوں کی وجہ سے. لہذا ایک قبیلے پر حضور نے بد دعا کیا کی تھی، ارادہ کیا تھا قبیلے بنو ثقیف پر. یا ایسے ہی نارمل حالات میں حضور کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ جو ہے ٹینشن مت لو، یہ کتنے بھی آپ کو تانے دے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے. کیا ہے؟ ہم ہر آدمی کو پکڑتے ہیں، لیکن ہمارے اصول ہے، قانون ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ میں اور ہم میں یعنی مخلوق میں ایک فرق ہے. ہم لوگ ایموشنلی ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ایموشنلی ہو جاتے ہیں. اور یہ ایک کمزوری ہے. یہ کیا ہے؟ کمزوری ہے. اللہ میں یہ کمزوری، اللہ تمام کمزوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. غزہ میں یہ ہو رہا ہے، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، اللہ کی رحمت کہاں چلی گئی، ہم کو ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ میاں کیا ایسا؟ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ہر چیز کا ایک قانون، لا تبدیل لکلمات اللہ، اس قانون میں کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے. نہیں سمجھو، ایک سسٹم ہے اللہ، اسی کے ساتھ چلتے ہیں اللہ میاں. لے کر حضور پر بھی کیا ہے؟ حالات ہے. حالانکہ حضور کائنات کی جو ہے عطر ہے، خلاصہ ہے، حضور نبیوں کے سردار ہے، لیکن ہے حالات. تو حضور کو کہا گیا آپ ٹینشن مت لو. یہ کتنے بھی اچھلے، کتنے بھی کودے، خوب پریشان کیا مکہ. حضور قرآن پڑھتے تو چاروں طرف آ کر چلاتے تھے. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ ان کا قرآن نہیں سننے کا، خوب آواز کرنے کی، ڈی جے بجانے کی مسجد کے سامنے جا کر. اور ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ کیا ہو جائیں گے؟ جیت جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اللہ نے ڈھیل دے رکھی تھی. یا بھی اللہ نے کہا کوئی ٹینشن مت لو، ان کا اور میرا معاملہ چھوڑ دو، تم کو ہم نے جتنا کہا اتنا کرو، باقی آگے کا معاملہ کیا کریں گے؟ ہم دیکھ لیں گے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، مجھے اور جو اس قرآن کو جھٹلاتے ہیں، ہم دونوں کے بیچ میں میدان خالی کر دو، ہم دیکھ لیں گے ان کو. یہ ایک وارننگ تھی. کیا تھی؟ وارننگ تھی، زبردست وارننگ تھی. اللہ نے کیسی وارننگ دی؟ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، میرا ایک پلان ہے، میں ایک جگہ پر لے جا کر مارتا ہوں، اور ایسے پلان چلاتا ہوں کہ سامنے والوں کو ہوا بھی نہیں لگتی. میری تدبیر اور پلان کو فلاپ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ گیم ہو رہی ہے، ہمارے ساتھ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے، ان کو پتہ نہیں لگتا ہے. تو اللہ جب ایکشن لیتا ہے نا تو ریئیکشن کا موقع کسی کو ملتا نہیں ہے. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملی لهم ان کیدی متین، میں ان کو مہلت دے رہا ہوں، اور میرا سسٹم اور میرے پکڑنے کا جو نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے، کسی کو ہوا بھی لگے گی
نہیں، چنانچہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ جب باطل کو پکڑتا ہے نا تو اوپر لے جاتا ہے. کہاں لے جاتا ہے؟ اور عالمی پیمانے پر جب اللہ ورلڈ لیول پر کسی کو پکڑتا ہے نا اوپر لے جاتا ہے اور ایسوں سے ہرواتا ہے نا جن کے پاس طاقت واقت کچھ ہوتی نہیں. اور وہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ اس دین کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. مسلمانوں کو طاقت میں رکھ کر اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے نصرت دیں گے تو لوگوں کو ایسا لگے گا یہ ہماری طاقت سے ہوا، یہ ہماری پلاننگ سے ہوا. اللہ پہلے پوری عاجزی دکھا دیتا ہے کہ دیکھ لو تمہارے بس کا کچھ نہیں ہے. پھر جو بڑا طاقتور ہوتا ہے نا اس کو ایسا گراتا ہے کہ اس کا نشہ پورا بولا نا اتار دیتے. اللہ کا نظام. تو مکہ والے بہت نشے میں رہے. اللہ نے کہا تھا کہ ہم ان کو پکڑیں گے. بدر کا موقع ہے. کون سا ہے؟ بدر کا. مکہ کی لیڈرشپ ختم کر دی اللہ نے. کیا کر دی؟ مکہ کی لیڈرشپ ختم کر دی. کہا وہ صحابہ حضور تو چکر مارنے گئے تھے. کیا مارنے گئے تھے؟ قافلہ دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اور جنگ کے حالات پیدا ہو گئے. اب صحابہ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں اور گنتی کے لوگ 313. ابھی تو سب جو ہے کوئی پلاننگ نہیں. اور اللہ نے کیا کر دیا؟ پورے لشکر کے ساتھ ٹکرا دیا اور بتا دیا کہ ہم جب جتوانے پر آئیں گے تب کوئی مقابلے میں بچانے نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضرت مفتی سعید صاحب نے لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ نے پیش گوئی کی تھی کہ ہم ان کو پکڑیں گے. مکہ میں تو حضور کو یہ کہتے تھے کہ دیکھو سدھر جاؤ، ورنہ مکہ کی وادیاں ہیں نا ہمارے نوجوان گھوڑے کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے تمہارے سامنے جنگ کرنے، تمہاری حیثیت ہے. ایسی باتیں حضور سے یہ لوگ کہتے تھے. اللہ نے ان کی حیثیت ناپ دیا ان کو. کہاں پر؟ بدر میں لے جا کے. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ ہم ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں. ان کو لگے گا ہم جشن منانے جا رہے ہیں. چنانچہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا کہ سب نے کہا کہ بھائی چلو. چلے جاتے کہاں؟ مکہ میں. تو ابو سفیان نے کہا نہیں چلو نا، اب نکلے ہیں تو جشن منا کے جائیں گے. شراب کے مٹکے لے کر گئے، ناچنے والی باندیاں لے کر گئے. اللہ نے ان کا جشن نکال دیا. حضور نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ دیکھو یہاں گرے گا، یہ یہاں جائے گا، یہ یہاں جائے گا، یہ یہاں جائے گا. جتنے بڑے سردار سے سب کیا ہو گئے؟ اب مکہ والے یہ کہتے تھے کہ اب جینے کا مزہ ختم ہو گیا، اب جینے کا کوئی مطلب نہیں. تو یہ اللہ کی پکڑ ہے. یہاں رک کر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی گناہ کرے، جیسے اصحاب جنہ کا واقعہ ہے نا باغ والوں کا، پھر اس کی پکڑ ہو جائے تو مطلب یہ ہے کہ گناہ کی معافی مل جائے گی اور اللہ جو ہے اس کو سیدھے راستے پر لانا چاہ رہے ہیں. کہاں لا رہے ہیں؟ لیکن کوئی آدمی گناہ پر گناہ کرے، شریعت کو اگنور پر اگنور کرے اور اس پر خوب پیسہ آ رہا ہے، بزنس خوب چل رہا ہے اور خوب جو ہے راحت والی زندگی ہے، یہ اللہ کے نظام میں پکڑا جا رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ پکڑا جا رہا ہے. سیدھا جہنم میں جائے گا، سیدھے بڑے عذاب کی طرف جائے گا اور اس کو پتہ بھی یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان سے ذرا یوں سے یوں ہو جاتا ہے نا فوراً پکڑ لیتے ہیں، اس لیے کہ اپنوں کو دور جانے نہیں دیا جاتا، فوراً پکڑتے ہیں اور سدھار دیتے ہیں. ٹھیک ہے تو غلطی سدھر جاتی ہے، آدمی توبہ کر لیتا ہے. جیسے وہ باغ والے تھے، اللہ نے باغی کیا کر دیا؟ فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم. نیک باپ کی اولاد تھی نا. کس کی؟ نیک باپ کی. اللہ لاج رکھتا ہے. کیا لگتا ہے؟ لاج رکھتا ہے. نیک باپ کی لاج رکھتا ہے، بہت لاج رکھتا ہے. تو باپ نیک تھا تو اولاد لائن سے ہٹی تو اللہ نے فوراً کیا کر لی؟ پکڑ کر لی. اور پھر جو ہے آگے اللہ نے کہہ بھی دیا کہ انہوں نے پھر کیا کر لی؟ قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. لیکن جس کے حالات شریعت کی نافرمانی کے باوجود بہت ٹھیک چل رہے ہو تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں نشانے پر ہوں، کھاؤں. نو ٹینشن ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا کا عذاب چھوٹا ہے، والعذاب الآخرتی اکبر. آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے، وہاں کے لیے تمہیں تیار کیا جا رہا ہے، ہمیں تیار کیا جا رہا ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. جی ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون. اب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ ان کو اتنی باتیں ہم نے سمجھائی پھر بھی یہ کان نہیں دھرتے ہیں، تو کوئی ریزن ہونا چاہیے نا. کسی چیز کو بھی اگنور کرنے کا کوئی ریزن ہونا چاہیے اور وہ بھی لاجیکلی ہونا، دماغ میں آنا چاہیے کہ ہاں بھائی اس وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں سنتے ہیں. اور کوئی اچھی بات کہنے کے لیے ہم کہ نہیں سننی نہیں ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا. لوگ کہیں گے بیوقوف آدمی ہے. ہاں نہیں سننی ہے تو اس کے پیچھے کا ریزن بتاؤ کی نہیں سننی ہے. تم سے اچھا پلان ہمارے پاس ہے، یا تمہاری ہمیں ضرورت نہیں ہے، تم سے اچھے بندے ہمارے پاس ہے تو ٹھیک ہے. اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ٹیکس لیتے ہیں کچھ؟ یعنی کہ بھائی میں جو ہے تم کو اللہ کے احکام سناؤں گا، تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے، اتنا پے کرو گے تب جا کر کیا ہوگا؟ شریعت بتاؤں گا.
تو ان کو وہ فیس ادا کرنی کیا پڑ رہی ہو، بھاری پڑ رہی ہو، اس لیے آپ کی بات نہیں سنتے ہیں۔ ایک آپشن یہ تھا بات کو اگنور کرنے کا، یا پھر آلریڈی ان کے پاس شریعت کیا ہے، موجود ہے، آسمان سے ان کے پاس باقاعدہ کیا آ رہے ہیں، پیغام آ رہے ہیں، اور یہ لوگ لکھ رہے ہیں، اس لیے آپ کی ضرورت نہیں۔ اور دونوں آپشن میں سے کچھ بھی نہیں۔ حضور تو ایک پائی کے برابر کسی سے کوئی امید نہیں رکھتے ہیں، اور یہ نبیوں کی شان ہے، جو بھی دین سنائے سکھائے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ کہا کہ ہمارے لیے سکھاؤ۔ کس کے لیے؟ حضرت یوسف کے قصے میں بھی یہ کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ، جو دین سکھائے اسے کسی سے پائی کی بھی امید نہیں رکھنی چاہیے، ہمارا اجر تو کس پر ہے؟ اللہ پر ہے، اور وہ ایسا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو کیا ہو جائے گا، ملیا میٹ ختم ہو جائے گا، اور جو آخرت میں اللہ دے گا وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، لہٰذا کسی سے کوئی امید نہیں۔ تو حضور تو کہاں مانگنے والے تھے، اور دوسرا ہے کہ ان کے پاس کوئی شریعت وریعت تھی نہیں، تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں تو سننا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، سننا، لیکن یہ ماننے والے نہیں تھے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اب جب حالت ہر طرف سے آدمی کو اگنور کیا جائے اور ہر طرف سے مخالفت ہو تو آدمی ایسا سوچتا ہے نا میں کہیں اور چلا جاؤں، وہاں جا کے کچھ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے حضور کو تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تک ہم تمہیں مکہ چھوڑنے کے لیے نہ کہیں وہاں تک آپ کو مکہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ایک ایگزامپل سے سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اس سے پہلے حضرت یونس کے ساتھ یہ قصہ ہوا، کس کے ساتھ؟ حضرت یونس کی قوم تھی، حضرت یونس کی قوم کو حضرت یونس نے بہت سال تک سمجھایا ہے، عراق میں تھے، مانے نہیں قوم والے، تو انہوں نے آخر میں کہا کہ دیکھو 3 دن کے اندر تم پر عذاب آئے گا۔ کتنے دن میں؟ 3 دن میں چلا، حضرت چلے گئے بستی چھوڑ کے، تو بستی والوں نے کہا کہ دیکھو یہ کبھی جھوٹ بولتے نہیں، یہ نبیوں کی شان، کبھی جھوٹ بولتے نہیں، اگر عذاب آنے والا ہوگا نا تو وہ بستی میں موجود نہیں ہوں گے۔ تو دیکھا تو بستی میں تھے نہیں، تو بستی والے سمجھے کہ اب تو سپاٹے پڑیں گے، کیا ہوں گے، اب تو پکی بات ہے، اور تھوڑے حالات بھی ایسے لگے، ابھی عذاب آیا نہیں تھا، ان لوگوں نے رو رو کر دعا کی اللہ ہم تو مسلمان بن گئے، کیا ہو گئے، ہم کو مت پکڑیو۔ فلولا قریۃ، کیا ہے، کانت قریۃ، جی 11ویں پارے میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی قوم کو اللہ کے عذاب کے آنے کے بعد اس کا ایمان نفع، جب تم نے اللہ کا عذاب دیکھ لیا پھر یہ کہو کہ آمنا، تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ فرعون نے بھی تو کہا تھا، اور فرعون نے تو بالکل پرفیکٹلی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ بھائی میں کوئی اور رب نہیں، وہی والا جس کا حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کیا دے رہے تھے، دعوت، ان پر ایمان لایا۔ آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ان پر لایا، یعنی یہ کنفرم کرنے کے لیے کہ کوئی اور رب پر ایمان نہیں لایا، حالانکہ صرف آمنت باللہ کہہ دیتا تو بھی چل جاتا ہے، لیکن قرآن نے کہا الآن، اب عقل آئی، گانڈا تھا اب تک تو بہت کچھ کہہ رہا تھا نا کہ میں رب ہوں، میں یوں ماروں گا نہیں یوں کروں گا، صاحب ختم کر دیا۔ لیکن یہ جو قوم تھی یہ بہت نصیبے والی تھی کہ قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس، جی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ عذاب آنے سے پہلے کیا ہو گئے، ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ نہیں کی۔ لیکن حضرت یونس تو کیا کہہ کے گئے تھے علیہ السلام، 3 دن میں عذاب آئے گا، اب 3 دن میں عذاب نہیں آیا تو حضرت یونس نے سوچا عذاب نہیں آیا تو، اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ میری قوم کیا لے آئی، ایمان لے، اسے پتہ لگا کہ نبی عالم الغیب ہوتے نہیں، نبی کو یہ غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، اللہ بتاتا ہے تو حالت کا علم ہوتا ہے۔ تو حضرت نے سوچا اب میں جاؤں گا بستی میں تو بستی والوں کا پرانا رویہ سامنے رکھ کر حضرت نے سوچا کہ لوگ مجھے کیا کر دیں گے، قتل کر دیں گے، یا مجھے کہیں گے تو بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ تو اس خوف سے حضرت جو ہے ہجرت کر گئے، کیا کر گئے کہ میں دوسری جگہ چلا جاتا ہوں۔ تو کشتی میں بیٹھے، اب جیسے کشتی سمندر میں چلی تو اب یہ اللہ کی بالکل کلیئر اجازت کے بغیر جا رہے ہیں، ابھی ان کو کیا ہجرت کا حکم نہیں، یہ اپنے طور سے فیصلہ کر کے جا رہے ہیں، تو یہ کوئی بڑی نافرمانی نہیں ہے، لیکن یہ نبی کی جو شان ہوتی ہے اس سے تو بہرحال میچ نہیں کھاتا، اللہ کو یہ پسند نہیں آتا کہ یہ بڑے نبی ہے۔ تو وہ ہوتا ہے نا ایک دوست ہوتا ہے یار، دوسرا کوئی ہوتا تو میں چلا لیتا، تو جگری دوست ہو کر ایسا کرتا ہے، ایسا بولتے کہ نہیں، تو ایسا اتنے بڑے نبی تو یہ میچ نہیں کھایا، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑ کی، کیا کی پکڑ کا مطلب ان کو روکا کس طرح کہ طوفان آ گیا۔ اب کشتی والے پرانی مانیتا والے تھے، انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کوئی غلام ہے نا اپنے آقا کی نافرمانی کر کے آیا، آقا کو پوچھے بغیر بھاگ رہا ہے، تو کہا کہ اس کو پانی میں ڈالو تو کیا ہو جائے گی،
طوفان چلا جائے گا اور اپنے پہنچیں گے. تو وہ لوگ اس کے لیے قرآن اندازی کرتے تھے، سب کے نام لکھ کے اچھالتے تھے، چٹھی اٹھال. تو چٹھی اچھالی تو حضرت یونس کا نام آیا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے آدمی ہے، تو کہا نہیں ان کے بارے میں نہیں ہوگا، غلط نکل گئی. پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، ہر مرتبہ حضرت کا نام آئے. تو حضرت نے کہا کہ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے. تو حضرت نے خود کیا کر دیا، سمندر میں چھلانگ لگائی. اس طرح سے مچھلی کو حکم ہوگا کہ ہمارے حضرت کو کیا کرو، لے لو پیٹ میں. لے لیا، لیکن کہا کہ ان کو کھانا پینا نہیں، سیف رکھنا اندر. تو اس وقت انہوں نے گھٹن میں اللہ سے جو ہے بہت غم تھا. ایک تو قوم ایمان نہیں لائی جی، دوسرا یہ کہ عذاب کا وعدہ کیا تھا وہ بھی نہیں آیا، اور تیسرا یہ کہ میں بغیر شرعی اجازت کے کیا ہو گیا، ہجرت کے لیے نکل گیا. تو اللہ میاں کی ناراضگی آ گئی. تو بہت ٹینشن. اور پھر مچھلی کا پیٹ. تو وہاں انہوں نے دعا کی لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین. بہت پاورفل جملہ ہے اور قیامت تک کے لیے گرانٹیڈ جملہ ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جو اس کو تکلیف میں پڑے گا ننجل مؤمنین. کسی عامل صاحب کا بتایا ہوا بولو نہیں، کائنات کے بنانے والے کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے. کذالک ننجی المؤمنین. جو پریشانی میں اس کو پڑے گا ہم اس کی پریشانی کیا کر دیں گے، دور. حضرت نے بہت تڑپ کر اللہ سے کلمات کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ آپ کی ذات پاک ہے. تو جو ہے اللہ نے مچھلی کو بعد میں حکم دیا 2 3 دن 40 دن جو بھی ہو بہرحال کہ ان کو جو ہے کنارے پر چھوڑ. اور جب چھوڑا نا تو مچھلی کے پیٹ میں آدمی رہے گا تو وہاں کا ہوا مان جی پورا جغرافیہ تبدیل ہو جائے گا نا. تو باڈی بہت زیادہ کیا ہو گئی، اس سے متاثر ہو گئی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے وہاں صحت عطا کی. کیا کی؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس وقت ہم اپنا فضل ان کے ساتھ نہ کرتے تو ان کی حالت کیا ہو جاتی، خراب ہو جاتی. اللہ نے ان کی صحت کے لیے وہاں ایک درخت اگا دیا اور وہاں جو ہے بہت اچھی طرح ان کی باڈی کو اللہ تعالیٰ نے ہیلتھی بنا دیا. یہ اللہ نے سنایا ہے. تو یہ ایگزامپل دے کر حضور کو بتایا کہ دیکھو انہوں نے تو ایسا کیا تھا، آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں سائیکالوجی کا آدمی کیا ہوگا، نبی ہو کر ایسا کر دیا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہو، تمہارا کام نہیں ہے. فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین. ہمارے نبیوں کے بارے میں تمہارے دماغ میں کچھ سڑان وڑان آنی نہیں چاہیے. یہ تو ہمارا معاملہ ہے. اس کے بعد تو ہم نے ان کا رتبہ اور بڑھایا فجعلہ من الصالحین، اور ان کو بڑے لوگوں میں سے کیا کر دیا اللہ نے، بنا دیا. یہ یہاں تک جو ہے پوری ہو گئی. اب 5 منٹ ہے، صورت بھی مکمل ہو جائے گی. تھوڑی آپ کی قربانی، تھوڑی میری قربانی. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اب ایک بات اور کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مکہ والے جو تھے نا، وہ حضور کو جب قرآن پڑھتے تھے نا تو کیسے دیکھتے تھے، جیسے اپنا کوئی قرضہ باقی ہو تو مہینے بعد ملا ہو تو کیسے دیکھتے ہیں، یوں آنکھیں نکال کے کھا جائے گا کیا، یوں بولتے کہ نہیں. تو ایسی نگاہ سے لوگ حضور کو دیکھتے تھے. اور مطلب ان کا یہ تھا، ڈراتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کوئی اپنی بستی میں 4 چودھری بیٹھے ہو اور کوئی نارمل قسم کے آدمی نے ان کے خلاف کوئی بات کی ہو تو کیسے دیکھتے ہو، آنکھیں نکال کے. تو ایسے حضور کو دیکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ قرآن آپ سنتے ہیں نا یہ لوگ قرآن، تو حضور کو یوں آنکھیں نکال کر دیکھتے ہیں. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہم سے گھبرا جائے. کیا ہو جائے؟ گھبرا جائے، اور دین کے معاملے میں تھوڑا آگے پیچھے ہو جائے. تو اللہ کہہ رہے ہیں اتنا آسان نہیں. ایک دوسرا قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، تقریباً بنو سعد نام تھا شاید. وہ اس قبیلے کے لوگ ہیں نا، نظر لگانا بولتے ہیں نا، نظر لگانا، اس میں بہت ماہر تھے. وہ جس چیز پہ نظر لگایا نا وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتی تھی. کسی بندے پہ نظر لگا دی وہ مر جاتا تھا. تو انہوں نے حضور سے آخری درجے میں بہت کچھ کوشش کیا، تو چلو یہ بھی آزما لیتے. تو وہ قبیلے والوں کو بلا کر لائے. اب ان کا سسٹم کیا تھا، 3 دن بھوکے رہتے تھے. کتنے دن؟ 3 دن بھوکے رہنے کے بعد جس پر نظر ڈال کر جو ہے نظر مارتے تھے تو وہ بندہ ختم ہو جاتا. تو حضور قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس قبیلے کا ایک آدمی آیا اور وہ یوں حضور کو آنکھیں نکال کر دیکھنے لگا. حضور نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، سب ختم. وہ واپس چلا گیا، کچھ فرق نہیں پڑا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تدبیریں کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آنکھیں نکال کر دیکھ رہے ہیں، حضور کو ختم کرنے کے لیے سب تدبیریں کر رہے ہیں، لیکن ایسا ہونے والا نہیں. پھر وہی بات وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. جب سب تدبیر کیا ہو گئی، پھیل ہو گئی، تو اب زبان گاند آدمی ہے، گاند آدمی ہے، بس ایسے ہی چلاؤ، کیا کریں گے. تو وہ مکہ کی میڈیا میں یہ چلتا تھا حضور کے بارے میں، وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، کہ کیسے ہیں، مجنون. اللہ کہہ رہے ہیں کیسی بات کرتے ہو. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ جو قرآن سنا رہے ہیں وہ تو پوری دنیا کے لیے کیا ہے، نصیحت ہے. اور کوئی گانڈا آدمی ایسی کوئی بات کہہ سکتا ہے تو دوسروں کے لیے نصیحت بن سکے.
تو اگر یہ نصیحت ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ میرے نبی پاگل نہیں۔ بہرحال صورت یہاں مکمل ہو گئی اللہ کے فضل سے۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ حالات آئے تو آدمی کو جمنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جمنا چاہیے، اپنے بس کی تدبیر کرنی چاہیے، باقی معاملہ کہاں چھوڑ دینے کا؟ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دینے کا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے بھی ہیں اور نوازتے بھی ہیں، جیسے ان کی مرضی اسی طرح ہم رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ نعمتوں میں رہتے ہوئے جہاں نعمت کا شکر ادا کرنا ضروری ہے وہاں ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اس میں میرا کیا نہ ہو رہا ہو، امتحان نہ ہو رہا ہو۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ اچھے حالات ہو یا برے حالات ہو دونوں میں ہم تمہارا کیا لے رہے ہیں؟ امتحان لے رہے ہیں۔ لہذا یہ بڑی بڑی صورت کے سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے